کہ انشاءاللہ العزیز ماہانہ تحقیق و اصلاحی پروگرام اگلے اتوار کو منعقد ہوگا، جس میں فضیلۃ الشیخ عبدالقیوم جیلانی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے، جن کا موضوع ہے بے نمازی کا انجام، اور اسی طرح فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر یونس حضری حفظہ اللہ تشریف لائیں گے، جن کا موضوع ہے نوجوان فتنوں کے نغمے۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار کو 18 فروری کو منعقد ہوگا۔ تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ کتاب التوحید کا ایک اہم باب شفاعت کا بیان، جو ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اس کے متعلق چند بنیادی باتیں بیان کرنا مقصد ہے۔ اور کتاب التوحید کا یہ 17واں باب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ابواب پڑھے، جس کا مقصد انسانوں کا عجز، انسان کس قدر عاجز ہے، مخلوقات کس قدر عاجز ہے، اور اسی طرح اس کا اگلا باب ہم نے پڑھا فرشتے کس قدر عاجز ہیں، کس قدر ان میں اللہ کا خوف ہے اور ہر اپنا فعل اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم باب شفاعت کا، کیونکہ بہت سارے لوگ شفاعت کے معاملے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو مخلوقات انتہائی عاجز ہیں، انسان، جن، فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ لوگوں کی اکثریت شفاعت کے معاملے میں مخلوقات کو معبود بنا لیتی ہے، مخلوقات کی عبادت کر لیتی ہے، اور ان کا جو شبہ کیا ہوتا ہے، وہ شفاعت کو ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ مخلوقات جو ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، یا فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں۔ کہ شفاعت کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ شفاعت کون سی صحیح ہے اور کون سی ایسی شفاعت ہے جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، اور کہیں پہ فرمایا ہے کہ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ شفاعت کون سی صحیح شفاعت ہے اور کون سی ایسی شفاعتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفی کی، انکار کیا ہے۔ اس کے متعلق چند اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، شفاعت کا لفظ ہے، جس کو ہم اردو میں سفارش بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، مصدر ہے شفع یشفع سے۔ تو شفاعت کا لفظ عربی زبان کا ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے عربی زبان میں، کسی چیز کو دوہرا کرنا۔ شفعن سے ہے، شفعن عربی زبان میں ان عدد کو کہتے ہیں جو جفت ہو، جیسے ایون نمبرز ہوتے ہیں 2 4، تو عربی زبان میں ایسے نمبرز کو شفعن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں والشفعی والوتر، تو یہ اس لفظ سے ماخوذ ہے۔ اور اس کو شفاعت اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک انسان ہے، اب اس کے کچھ سوالات ہیں، کچھ اس کی حاجت ہے، لیکن وہ اکیلا آگے نہیں رکھ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری سفارش کر دے، تو اسے ملا کر یہ شخص اور جو اس کا سفارشی ہے، دونوں مل کے ان کی جو عدد ہوتے ہیں جفت بن جاتے ہیں، 2 ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ لفظ شفعن سے ماخوذ ہے، شفاعت۔ اب وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص شامل ہو گیا ہے، تو یہ 2 ہو جاتے ہیں اور جفت کی تعداد میں آ جاتے ہیں، اسی لیے اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں شفاعت کسے کہتے ہیں؟ تو شرعی اصطلاح میں نفع کے حصول یا نقصان سے بچنے کے لیے کسی شخص کو وسیلہ بنا لینا، کوئی نفع چاہیے یا کسی نقصان سے بچنا ہے، اس کے لیے کسی شخص کو وسیلہ بنا لینا، کوئی ذریعہ بنا لینا، یہ شفاعت ہے۔ شفاعت کی بھی پھر اقسام ہیں، دنیا میں بھی سفارشیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہاں پر کتاب التوحید میں جو اصل مقصد ہے بیان کرنا، وہ اخروی شفاعت ہے۔
قیامت میں جو سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، وہ بیان کرنا مقصد ہے۔ شفاعت کی جو آخرت میں دو قسم ہوگی، شفاعت مثبتہ اور شفاعت منفیہ۔ ایسی شفاعت جس کا شریعت نے ہمیں بتایا ہے، بیان کیا ہے، اور ایک ایسی شفاعت قرآن مجید میں اس کا انکار کر دیا ہے۔ وہ کون سی سفارش ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس دن سے پہلے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ قرآن مجید نے سفارش کا انکار کر دیا، شفاعت کا انکار کر دیا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو شفاعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، یہ وہ شفاعت ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جائے۔ منفی شفاعت، اس کی پہلی چیز یہ ہے، ایسی شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، کسی مخلوق سے طلب کی جائے، اور وہ اس سفارش پر قدرت نہ رکھتا۔ اگر کسی شخص سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ ہیں، ہم ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ہم ان سے سفارش طلب کرتے ہیں، اب وہ آخرت میں سفارش پر قدرت نہیں رکھے، تو ایسی شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جائے اور وہ اس پر قدرت نہ رکھے۔ اس کی جو دوسری قسم ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے مثبت شفاعت۔ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا کل قیامت کے دن وہی شفاعت کر سکے۔ کوئی اپنی مرضی سے کل قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجیے ہر قسم کی شفاعت صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کوئی اپنی مرضی سے کل نہیں آ سکتا کہ میں سفارش کروں گا، آؤ لوگ میرے پاس، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ کون پھر شفاعت کرے گا؟ صرف وہی کرے گا جس کی اللہ اجازت دے۔ اللہ رب العالمین جس شخص کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کرے، وہی کرے گا۔ وہ کرے گا جس کی دوسری شرط، اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین جس کی اجازت دے۔ 2 شخص ہے، ایک شافع یا شفیع، شفاعت کرنے والا، اور دوسرا شخص ہے مشفوع لہو، جس کی شفاعت کی جائے۔ تو دونوں میں شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو اجازت دے گا کہ آپ سفارش کرو، تو وہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ نمبر 2 کس کی کرے گا؟ جس کی اللہ اجازت دے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے اور جس سے اللہ راضی ہو، اسی کی سفارش کی جائے گی۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ شافع کو اجازت دے کہ آپ شفاعت کرو، تو وہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور کس کی کرے گا؟ جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ فلاں بندے کی شفاعت کرو، تو اس صورت میں وہ اس بندے کی شفاعت کرے گا جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ یہ 2 قسمیں ہیں شفاعت کے متعلق قرآن مجید میں بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہے۔ ہم آیت الکرسی میں کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، سورۃ النجم کی آیت ہے۔ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ،
بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور جس کے لیے چاہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ قرآن مجید میں یہی سفارش ہے، صحیح شفاعت ہے۔ صحیح سفارش ہے کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ شافع کو اجازت دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت دے جس کی سفارش کرنی ہے، تو یہی شفاعت مثبت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شفاعت ہے جس کی قرآن مجید نے نفی کی۔ کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا کون؟ تو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت انسان نیک لوگ بھی کریں گے، صالحین نیک لوگ بھی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، ملائکہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ کل قیامت والے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے اور فرشتے بھی کریں گے۔ باقی مزید اس کی تفاصیل آئندہ پڑھیں گے۔ صرف ہم سفارش کے متعلق، شفاعت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ کل قیامت کے دن جو سب سے بڑی شفاعت ہے، جو مقام محمود پر ہوگی، سب سے بڑی سفارش کہ تمام لوگ صرف سوالات کے لیے کہ ہمارا حساب شروع ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب دے۔ اللہ تعالیٰ غصے میں، ایسا غصے میں اس سے پہلے اور اس کے بعد اتنا غصے میں اللہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور لوگ پریشان ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، لوگ پریشان ہیں، اور کئی سارے اس موقف کے جو پریشانیاں لاحق ہیں، جگہ کی تنگی ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، حساب شروع نہیں ہوا، کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے صرف ہمارا حساب ہی شروع ہو جائے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لوگ سارے جمع ہوں گے، انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، سب منع کر ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آخر میں سب یہی کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور رکھیں گے کہ ہمارا حساب لیا جائے، حساب شروع ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا لا، میں ہی اس کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی سب سے افضل، عظیم مخلوق، عظیم شخصیت، سفارش کیسے کریں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، سجدے میں گر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کروں گا جو آج میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اسی دن کل قیامت کے دن وہ تعریفات مجھے سکھائے گا، میں سفارش کروں گا، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، پھر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل تو واشفع تشفع، آپ سر اٹھائیے، ارفع رأسک او کما قال، سر اٹھائیے، مانگیے، آپ جو مانگے گے عطا کیا جائے گا، اور سوال کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ سب سے بڑی شفاعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے۔ یہ سب سے بڑی شفاعت ہے، عظمیٰ اسے کہا ہے، سب سے عظیم، سب سے بڑی شفاعت جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی شفاعت، اندازہ لگائیے کس طریقے سے یہ شفاعت کی جا رہی ہے۔ صرف کیا کرنا ہے؟ حساب لینا۔ یہاں آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، فلاں ولی کے پاس جاتے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، چڑھاتے کل قیامت میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سفارش کے لیے سجدے میں گر گئے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ تو یہ سب سے بڑی سفارش ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عاجزی سے، کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، پھر وہ سفارش کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر شفاعتیں بھی کریں گے اور نیک صالحین لوگ بھی سفارش کریں گے، اس کی بھی کئی اقسام ہیں، 6 سے 7 اقسام جو علماء نے ذکر کی ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر اگلے دن کو گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔